خدا بند ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا بند بھی ہے اور سولی پہ بھی چڑھا دیے گئے، خدا بند بھی ہے اور سولی پہ بھی، یہ دونوں عقیدے متضاد ہیں۔ خدا بند ہو تو اس کو کبھی کوئی سولی پہ چڑھا سکتا نہیں، اگر سولی پہ چڑھائے گئے ہیں تو پھر خدا بند ہو سکتے؟ یہ تو وہی چکر ہے نا جو مشکل کشا اور پھر شہید بھی ہو گیا، ہو مشکل کشا شہید ہو سکتا ہے؟ بولو، ہو مشکل کشا، ہو حاجت روا، جی ہو غالب علی کل غالب، ہو عین اللہ نعوذ باللہ، ہو وجہ اللہ، اللہ کا عین ہو نعوذ باللہ، اللہ کا وجہ ہو، خدائی صفات کا حامل، رزق دینے والا علی، زمین آسمان بنانے والا علی، بارش برسانے والا علی، اولاد دینے والا علی، عزت ذلت دینے والا علی، یہ خدائی صفات، کہا یہ خدائی صفات ہے مولا علی، آپ نے یہ تو خدائی صفات ہے، کہا یہ تو میری چاکری اور غلامی ہے، میری صفتیں تو اس سے بھی اونچی ہیں۔ اللہ اللہ 1987 88 99 میں میں چوٹی زرین میں رہا ہوں، چوٹی زرین سے آگے قصبہ ہے نا تالپور، اس کے مشرق کی جانب قبرستان ہے، وہاں پر بھی ماشاءاللہ درس کے لیے جانا تھا، راستہ قبرستان، اب جنوب سے آنا ہے، شمال کی طرف جانا ہے، جال کا ایک درخت ہے اتنا ٹیڑھا کہ اس کے نیچے سے جب گزرنا ہے، گزرتے ہوئے سیدھے قبر ہے پیر کی، اس کو سجدہ ہو، کوئی نہ کوئی وہاں سے چیز لے کر آتا ہے کہ جناب بڑی مقدس ہے، بڑی برکت والی ہے، نفع والی ہے، جناب جب سے یہ میں نے پتھر پہنا ہے میرے تو جناب حالات ہی درست ہو گئے ہیں، جب سے میں نے یہ یاقوت پہنا ہے میرے تو حالات ہی درست ہو گئے ہیں، اور جب سے میں نے یہ یقین پتھر پہنا ہے یہ پتہ نہیں اس میں کوئی داغ ہے، اس میں کوئی نشان ہے، پتہ نہیں، تب سے میرے حالات مشکل ہیں، لہٰذا اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو ان پتھروں کے اختیار کے اندر نفع اور نقصان نہیں ہے، جو چیزیں ہمیں عقیدت کے طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن اور حدیث سے اور اسی بیت اللہ میں بھی لگے ہوئے اس حجر ان عقائد کو اپنانا اور اختیار کرنا، ان کے مطابق اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ رکھنا انسان کے لیے بہت ہی لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح جو اعمال اور عبادات ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ان اعمال کو بجا لانا اور عبادات کو ادا کرنا، یہ بھی بحیثیت مسلمان کے ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح دین اسلام میں ہمیں کچھ معاملات سے آگاہ کیا گیا ہے، ان معاملات کو بھی اپنی عملی زندگی کے اندر اپنانا اور اختیار کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ اخلاقیات اور آداب ہیں، ان اخلاقیات اور عادات و اطوار کی پابندی کرنا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور باہمی طور پر مختلف رشتوں کی بنیاد پر جو ایک دوسرے کے حقوق شریعت نے بیان کیا، ان حقوق کی ادائیگی اور پاسداری بھی لازم اور ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایمان اور اسلام بنتا ہے۔ اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، یہ کہ ہم صرف بعض عقائد کو اختیار کریں، اعمال، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کو چھوڑ دیں تو بھی ایمان کامل اور مکمل نہیں۔ اخلاقیات کو اپنا لیں، عادات و اطوار کو بھی اختیار کر لیں، لیکن معاملات بھی درست کر لیں، مگر اس کے باوجود عبادات کا معاملہ اگر کمزور ہے تب بھی ایمان نہیں۔ اعمال بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، یہ ساری چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر اعتقادی طور پر عقیدہ صحیح ہو، اعمال میں، عبادات میں تھوڑی بہت کمی، میں نے کیا کہا؟
تھوڑی بہت کمی. عقیدہ بالکل درست، اعمال اور عبادات میں تھوڑی بہت کمی. یہ نہ ہو کہ مکمل کھاتا ہی اعمال والا عبادات والا نہیں. اپنی طرف سے انسان پوری کوشش کرتا ہے عبادات کو ادا کرنے کی اور اعمال کو ادا کرنے کی. پھر کوئی تھوڑی بہت کمی رہ سکتی ہے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا. اعمال میں، عبادات میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر اخلاقیات میں کوئی کمی ہے اس کی بھی تھوڑی بہت معافی ہو سکتی ہے. اعمال بالکل صحیح ہو، عبادات بھی ہر انداز سے کامل اور مکمل ہو. اخلاقیات اور آداب کے اعتبار سے بھی انسان اعلیٰ پائے پر پہنچا ہوا ہو، اعلیٰ درجے پہ پہنچا ہوا ہو. حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن عقیدے میں اگر تھوڑی سی بھی خرابی اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے معاف نہیں کرے. عقیدے کا بگاڑ، عقیدے کا فساد وہ اللہ رب العالمین کو ذرا بھی گوارا نہیں ہے. ہاں عقیدہ ٹھوس پھر اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شخص شرک کی حالت میں مر کے جاتا ہے اس کے تمام تر معاملات صحیح ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں کرے. ہاں صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تم زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کے میرے پاس آ جائے، زمین سے لے کر آسمان تک، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھو رہے ہوں، ثم اتیتنی، میرے پاس آئے اس حال میں کہ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ بنایا ہو، تو میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دوں. یہ عقیدے کی حمایت. مختصراً عقیدہ عقد سے ہے. عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ دے دینا، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا. پھر اسی سے ہی اعتقدت به و اعتقدت علیہ، ایمان کا وہ پختہ عقیدہ جو دل اور دماغ میں انسان بٹھا لیتا ہے، قرآن اور حدیث کے دلائل سے ثابت شدہ قطعی طور پر، تو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اور عقیدے کے لیے یہ لازم اور ضروری اس کے اندر اتنی پختگی ہو کہ ذرہ برابر بھی اس میں ڈھیل کی گنجائش نہیں ہے. عقیدہ مضبوط گرہ، مضبوط گرہ جس میں ذرہ برابر بھی اعتقادی طور پر قرآن مجید اور صحیح احادیث. کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا تعلق شخصیات سے ہے، کچھ ذوات سے، کچھ ذاتوں سے. ہمارے ہاں اس علاقے میں ذات کا لفظ قوم اور برادری پر بھی بولا جاتا ہے. یہ اس حوالے سے اللہ رب العالمین کے لیے بھی ذات کا لفظ استعمال ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی برادری نہیں ہے. وہ تو لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس سے کوئی جنم پایا. مگر عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتوں کے بارے میں،
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ملائکہ اور فرشتوں کے بارے میں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے ایک ملائکہ اور فرشتے ان کے بارے میں، جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا وہی ہی عقیدہ، ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم اپنے دل کی پکی تصدیق کے ساتھ اس کے اوپر ایمان اور پھر اس پر جم جائے، ڈٹ جائے، جیسے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اس بات کا اقرار کرو، اعتراف کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ فُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تب بھی لا تشرک بی شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا، جس قدر حالات سنگین ہی کیوں نہ ہو جائے، مشکلات اور پریشانیوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ توڑ دیے جائیں، ظلم و ستم کی چکیوں میں کیوں نہ ڈال دیا جائے، مگر عقیدے کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ بعض عقائد ہیں جن کا تعلق بعض شخصیات کے ساتھ اور ان شخصیات کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے، جب دینی تعلق کسی ذات اور شخصیت کو کوئی مذہبی حیثیت بھی حاصل ہو جائے، پھر اس کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس محبت کو عقیدت بھی کہا جاتا ہے، عقیدت۔ اور بعض شخصیات سے عقیدت بھی مطلوب ہے، کیا معنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی محبت ہو، عقیدت ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی عقیدت ہو، محبت ہو، صحابہ کرام کے ساتھ محبت، رسول اللہ فرماتے ہیں من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ محبت کرنے کا ہمیں ان تمام کے ساتھ حکم بھی اللہ نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خامند کی بیوی کے ساتھ بھی محبت، اور اس محبت کی اجازت بھی اللہ نے قرآن میں دی، مگر چونکہ اس کو مذہبی رنگ حاصل نہیں ہے، اس لیے اس محبت کو محض محبت کہا جاتا ہے، عقیدت نہیں کہا۔ اولاد کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ محبت، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ان چیزوں کے ساتھ محبت کی اجازت ہے، لیکن چونکہ یہ چیزیں دنیاوی ہیں، ان کو مذہبی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کی محبت تو ہو مگر ان میں عقیدت نہیں ہوتی۔ ہاں احترام ہوتا ہے، بس احترام ایک حرمت اور تقدس کے پیش نظر، انبیاء کے ساتھ محبت بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی، صحابہ کے ساتھ محبت بھی، اہل بیت کے ساتھ محبت بھی، اہل اللہ کے ساتھ محبت بھی، اولیاء اللہ سے محبت بھی، یہ عقیدت ہے، اور اس کی اجازت اللہ نے دی ہے، رسول اللہ نے دی، مگر ہم نے خیال یہ کرنا ہے کہ یہ محبت اور یہ عقیدت کہیں ایسی نہ ہو کہ جس کی بنا پر کوئی عقیدہ برباد،
عقیدت کی اجازت ہے، محبت کی اجازت ہے نہیں۔ سرے سے ہم عقیدت کا اور عقیدت والی محبت کا انکار نہیں کرتے۔ جب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پہلے انبیاء جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ عقیدت محبت ہمارے ایمان کا حصہ۔ پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں ان کے ساتھ بھی عقیدت ہے، احترام، ان سے بھی محبت اور ایک تعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کی اداؤں سے، آپ کے اوصاف سے، آپ کے سنن سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے، آپ کے حدیث سے، آپ کی سنن سے، سیرت سے محبت، اہل بیت سے محبت، اصحاب رسول سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت۔ یہ محبتیں دین میں جائز ہیں، روا ہیں، اور ان کی اجازت بھی عقیدہ دے رہا ہے، مگر اس عقیدت والی محبت کبھی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے عقیدے میں بگاڑ پیدا نہیں ہونے دے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے چاہتے ہیں، بالخصوص اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب خیال کرنا، اپنے دین میں تم نے غلو نہیں کرنا ہے، حد سے بڑھ نہیں کرنا۔ عقیدت ہو، محبت ہو تو اس کی حد سے، محبت میں اور عقیدت میں بڑھ کر کسی عقیدے کو تم برباد کر بیٹھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلو نہیں۔ جیسا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد، لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، میری امت کے لوگوں خیال کرنا، مجھے اس طرح میری حد سے نہ بڑھا دینا جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی حد سے بڑھا دیا، اس حد سے نہیں بڑھا۔ اب عیسائیوں نے کس طرح بڑھایا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ نے ان کا کتاب بھی نازل کی، اللہ نے نبوت بھی عطا کی، رسالت بھی عطا کی، معجزے بھی عطا کی، اور اللہ رب العالمین نے پوری دنیا سے ہٹ کے بغیر باپ کے ایک اکیلی ماں سے اکیلے پیدا کر کے معجزانہ طور پر ان کو ایک عزت اور مقام کا درجہ بھی عطا کیا۔ یہ ان کا رتبہ، خود ان کی زبان سے قرآن میں موجود ہے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور اپنا نبی بنا دیا۔ یہ مقام تھا عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائی، جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ان کے امتی، وہ نبی بھی مانتے، رسول بھی مانتے، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی تسلیم کرتے کہ اللہ کے ایسے نبی ہیں۔ آج تک اللہ تبارک و تعالی نے ایسے معجزے کے طور پر کسی کو پیدا نہیں کیا۔ کائنات میں کوئی بھی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا۔ ظاہری طور پر جانتے تھے سیدہ مریم پاکیزہ تھی، پاک باز تھی، پاک صاف تھی، کنواری تھی، مگر اللہ نے معجزانہ طور پر بیٹا پیدا کر دیا۔ تو کہنے لگے کہ چونکہ دنیا میں کبھی بھی کوئی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا، چونکہ انسانوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہی ان کا باپ ہے، اور یہ نعوذ باللہ کے بیٹے۔ یہ تھا ان کا غلو، حد سے بڑھ جانا، کہ وہ عبداللہ تھے، اور ان لوگوں نے بجائے عبداللہ کے کیا بنا دیا؟ ابن اللہ بنا دیا۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ جو کچھ انہوں نے کہا، یہ عقیدت میں کہا، محبت میں کہا، ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ عقیدت ہو
مگر اس حد تک جب وہ عقیدے کی حدود کے اندر ہے، عقیدت کو اور مذہبی تقدس والی محبت کو کبھی بھی عقیدے سے اوپر نہیں کرنا۔ کہنے لگ گئے کہ عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے۔ سوچنے کی بات، ادھر بیٹا بھی کہتے ہیں اور ادھر ان کو خداوند بھی کہتے ہیں۔ یہاں دو تین باتیں میں سمجھا دوں۔ ادھر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے عیسائیوں کو انہوں نے یہاں پر بھی نشان بنایا ہوتا ہے صلیب کا۔ گرجوں کے اوپر دیکھیں تو صلیب کا نشان اندر جا کر دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بھی بنی ہوئی ہے، بت بھی بنا ہوا ہے اور اس کو سولی کے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ یہودیوں نے یہ کہا تھا انا قتلنا المسیح، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پر ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، ولكن شبه لهم، حقیقت کیا ہے؟ نہ يتبعون الا الظن، یہ محض ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ بل رفعه اللہ الیہ، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا، اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ سلامت جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کوئی سوچے کہ کیسے زندہ سلامت جسم سمیت اٹھا لیا؟ اس لیے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو رفع ہے یہ جسمانی نہیں ہے، بس روحانی طور پر۔ یہ بھئی یارو کیا کمال ہے، روحانی طور پر تو موت کے ساتھ ہی ہر بندے کا روح آسمان کی طرف اللہ کی طرف اٹھ کے جاتا ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کمال؟ اور عجیب بات کہا کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خداوند یسوع مسیح، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ کیا ہے؟ خداوند ہے۔ نعوذ باللہ، خداوند بھی ہے اور سولی پہ بھی چڑھا دیے گئے۔ خداوند بھی ہے اور سولی پہ بھی، یہ دونوں عقیدے متضاد ہیں۔ خداوند ہو تو اس کو کبھی کوئی سولی پہ چڑھا سکتا نہیں، اگر سولی پہ چڑھائے گئے ہیں تو پھر خداوند ہو سکتے؟ یہ تو وہی چکر ہے نا جو مشکل کشا اور پھر شہید بھی ہو گیا۔ ہو مشکل کشا شہید ہو سکتا ہے؟ بولو، ہو مشکل کشا، ہو حاجت روا، جی ہو غالب علی کل غالب، ہو عین اللہ نعوذ باللہ، ہو وجہ اللہ، اللہ کا عین ہو نعوذ باللہ، اللہ کا وجہ ہو، خدائی صفات کا حامل، رزق دینے والا علی، زمین آسمان بنانے والا علی، بارش برسانے والا علی، اولاد دینے والا علی، عزت ذلت دینے والا علی، یہ خدائی صفات، کہا یہ خدائی صفات ہے مولا علی، آپ نے یہ تو خدائی صفات ہے، کہا یہ تو میری چاکری اور غلامی ہے، میری صفتیں تو اس سے بھی اونچی ہیں۔ یہ نیٹ پہ موجود ہیں یہ چیزیں، یہ نہیں، ادھر صفات خدائی ہے اور ادھر پکڑ کے ملزم کے ہاتھوں شہادت، وہ مشکل کشا، پھر اس کو ابن ملزم قتل کر کے چلا جائے۔ بولو، اگر قتل ہوئے ہیں شہادت ملی ہے تو پھر پتا چلا کہ خدائی صفات نہیں ہے، پھر مشکل کشا نہیں ہے، پھر حاجت روا نہیں ہے، پھر کرنی بھرنی والے نہیں ہے، پھر یہ اللہ کی صفات اس میں نہیں ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، خدا مگر چل سولی پہ، بھلا خدا کو بھی تو سولی پہ چڑھا سکتا ہے؟ اللہ، اور ادھر کہتے ہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، اور سولی کے متعلق تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ذلت کی موت ہے۔ عجیب بات ہے، وہ اللہ کا بیٹا اور وہ ذلت کی موت اس طرح مر جائے کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ذلیل کر کے نعوذ باللہ مار دیا گیا۔ بہرحال عقیدت ہو، محبت ہو، احترام بھی ہو، تقدس کو بھی مد نظر رکھا جائے، لیکن عقیدت کو محدود رکھنا، عقیدت کی بنا پر عقیدے میں بگاڑ
بولے عقیدے میں بگاڑ. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی کیا ہے؟ بادشاہی. ہاتھ میں ہاتھ، اللہ نے بھی لفظ ید کا استعمال کیا، معنی بھی اس کا ہاتھ ہے. مگر کتنے ہی مولوی ہیں معنی کرتے ہوئے پھر کیا کہتے ہیں کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں جو ہے وہ بادشاہ. ہاتھ کا معنی کرتے جی اگر ہاتھ معنی کریں گے تو جسم ثابت ہو جائے گا، جسم ثابت ہو جائے گا. یہ بات بجا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جن جن اعضاء کا ذکر کیا ہے ان کو ماننا بھی کیا ہے؟ لازم اور ضروری. مگر جیسے اس کی شان کو ہاتھ ہے مگر ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں، اس کا چہرہ بھی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، چہرہ بھی ہے مگر لیس بوجہنا، ہمارے چہرے کی طرح نہیں. پنڈلی کا بھی ذکر ہے مگر ہماری پنڈلی کی طرح نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، لیکن اس کی کوئی بھی چیز مخلوق جیسی نہیں ہے اور مخلوق کی کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہے. بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے کی ہی نفی کر دی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ بنت معوذ بن افرا بیان کرتی ہیں میری شادی کا دن تھا اور یہ بیٹی تھی اس خاتون کی جس خاتون کے 2 بیٹے شہید ہوئے تھے، خامد بھی شہید ہو گیا. اب بچی ہے اس بچی کی شادی ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے پاس گئے ہیں مبارک دینے کے لیے. چارپائی پر جا کر بیٹھے. آج ہم تو اس انداز کے قریبی رشتہ داروں کے ایسے خوشی کے موقع کے اوپر بس ٹھیک ہے میرج ہال صحیح بھگت بھگتا کر کے لہر دے کر کے چل بیٹھا. کیا ضرورت ہے گھروں میں آنے جانے کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب شادی والا گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے. خیر و برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھتے اللہ برکتیں عطا فرماتے. اس گھرانے کے لیے، اس شادی کے لیے برکت کی دعا دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جمع ہو گئی. اور یہ وہ خاندان تھا جس کی دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں تھیں. وہ اپنے فوت ہونے والے شہداء عظمت کے کچھ اشعار تھے، شعر و شاعری تھی عظمت کی، ان کے شان و رتبے کے کارنامے تھے ان کے. ہمارے باپ دادا نے یوں کیا، ہمارے باپ دادا نے یوں کیا، فلاں کو یوں قتل کیا، فلاں کو یوں مارا، فلاں کو یوں شکستی، فلاں کو یوں تباہ برباد کیا. عظمت، شان، بڑائی یہ بیان ہو رہی ہے اپنے باپ دادا کی. اور وہی باتیں بیان کرتے کرتے نا وہ بچیاں چھوٹی 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 سی دف لے کر بیٹھی ہیں، ساتھ وہ بھی بجا رہی ہیں اور وہ ساری باتیں کہہ رہی ہیں. اسی دوران ان میں سے ایک بچی نے یہ کہہ دیا کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک ایسے نبی موجود ہیں جو کل کی بات کو بھی جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر تھوڑا سا لیٹے ہوئے تھے، مگر جب یہ بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان بچیوں کی زبان سے یہ بات کہ ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. وہ بچیاں ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت میں یہ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہاں عقیدت کی وجہ سے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا قل ما تقولین، وہی پہلی باتیں تم کرتی رہو جو تم اپنے باپ دادا کی کر رہی تھی. میرے متعلق یہ نہ کہو کہ ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. کیوں؟ یہ بات ایسی تھی جو عقیدہ توحید کے خلاف تھی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، سوائے اللہ کے اکیلے کے کوئی اور بھی کل کی بات کو، غیب کی بات کو جانتا نہیں ہے. اب عقیدت میں محبت ہے. بچیوں نے بات کہہ دی تھی مگر یہ عقیدت ایسی
کہ جس عقیدت کی بنا پر عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی اصلاح کرا، فوراً سمجھا دیا، آگاہ کر دیا کہ دیکھو جو اللہ نے مجھے شان اور مقام اور رتبہ عطا کیا ہے، خیال کرو مجھے اس سے زیادہ بڑھانا چڑھانا نہیں ہے۔ عقیدت ایسی ہو جو عقیدے کے تحت ہو، عقیدت کی بنا پر عقیدے میں بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ سابقہ اقوام کی جو بربادی تھی، ان کی جو گمراہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس کی حقیقت کہ ان لوگوں کے ہاں بھی در حقیقت یہی تھا۔ اذا مات فیہم رجل صالح، جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہوتے تھا، عزت اور احترام کے لیے یادگار کے طور پر بنوا علی قبرہ مسجدا، وہاں نیڑے نیڑے یادگار کے طور پر مسجد بنا لیتے، یہاں آئیں گے نماز بھی پڑھیں گے اور بزرگوں کے لیے دعا بھی کرتے جائیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ بگاڑ، پھر یوں بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تھا کیا کرتے تھے؟ بنو صورتہ، اس کی تصویر بنا کے یادگار کے طور پر گھر میں کسی اونچی جگہ اس کو سجا دیا، لٹکا دیا۔ جب یہ فوت ہو کر چلے گئے تو بعد میں آنے والوں نے سوچا کہ ہمارے باپ دادا نے ان کو اتنی اونچی جگہ پر ایسے تو نہیں ٹنگ دیا تھا، یہ کچھ نہ کچھ کر سکنے والے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ عقیدت اور وہ عقیدت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے آگے جھکنے لگے اور ان کی عبادت اور پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرنا، یہ ان لوگوں نے صورتیں بنائی، تصویریں بنائی، بت بنائے، عقیدت میں محبت۔ جب مکہ فتح ہوا نا، رسول اللہ بیت اللہ میں داخل 360 بت بیت اللہ، اور ان بتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا، اور ان کے بت ایسے بنائے ہوئے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ تیر لیے ہوئے تھے، وہ ازلام جن کے ذریعے قسمت معلوم کی جاتی تھی، فالیں نکالی جاتی تھی، کل کے حالات معلوم کیے جاتے تھے کہ آپ کا کل کا دن کیسے گزرے گا، حساب اور کتاب کر کے کہ یہ قسمت معلوم کرتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، یہ رشتہ ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا۔ آج یکم تاریخ ہے 2021، کل 2020 رات 12 بجے ختم ہو گیا۔ چینوں پہ اینکر بیٹھے ہیں، اخباروں میں جناب نجومی آ گئے کہ اگلا سال کیسے گزرے گا۔ نظر آ رہا ہے جیسا پچھلا گزرا ہے ویسے ہی جی، ہمارے کرتوت اور معاملات اسی طرح رہے، رب سے دوری اسی طرح رہی، رب کی ناراضگی اسی طرح ہمارے مقدر میں اگر ہے تو پھر ایسے ہی گزرے گا جیسے یہ گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بدتر۔ مگر یہ ستاروں کے ذریعے گردش، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سفر میں ہے، جنگ کے سفر میں ہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، رات کو بارش ہو گئی اور صبح نماز پڑھنے کے بعد بارش ہوئی پڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات بارش والی گزری، اب صبح ہوئی ہے، اللہ فرما رہا ہے اس بارش کے بعد کچھ لوگ کافر بی و مؤمن بالکوكب، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میں رب کا انکار کر دیں گے اور ستاروں پر ایمان لیں گے۔ یہ فلاں ستارے کے میل سے بارش ہو رہی ہے، فلاں ستارے کے آپس میں جوڑ سے، کچھ ایسے ہوں گے جو مؤمن بی و کافر بالکواکب، ستاروں کا انکار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ رب کی طرف سے ہوا ہے، یہ ستاروں کے ملاپ سے نہیں، رب کے حکم سے۔ من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کو نازل کرنے سے پہلے، بارش نازل کرنے سے پہلے
ٹھنڈی میٹھی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ جو اللہ ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلاتا ہے بارش سے پہلے، تو بارش بھی وہی برساتا ہے، بارش بھی وہی نازل کرتا ہے۔ تو یہ نازل کرنے والا اللہ، مگر کچھ لوگ ان کو ستاروں کی بندش ہوئی ہے، اس لیے جناب بارش نہیں برس رہی، ادھر سے آندھی آنے لگتی ہے سخت گرمی کے موسم میں، ادھر آم بھی پکنے والے، ہاں جی، ہوا کو لانے والا کون؟ آندھی کو لانے والا کون؟ اور اس کو روکنے والا بھی جی ایسی فلاں پاتھری تھی اللہ آتی آتی وہ رک جاتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت دکھلا، دیکھو تو صحیح ہے کیا عقیدت بھی ہو، عقیدہ بھی ہو، مگر عقیدت ایسی نہ ہو کہ جس کی بنا پر عقیدہ خراب۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے، حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع آیا، بوسہ دیتے دیتے رک گئے، رک کر دیکھ کر کیا فرمایا؟ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمر اس پتھر کو چوم رہا، اس کی دیکھا دیکھی کل کو کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور پتھر کو بھی جو کو چومنا شروع نہ، اس حجر اسود کو دیکھ کر کسی اور پتھر کو نہ کل چومنا شروع کر دے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ یا حجر انک الحجر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، ذاتی طور پر لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان ڈال سکتا ہے۔ ہاں ہاں لولا انی رأیت النبی افضلک ما قبلتک، اگر میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ نے تجھے چوما، بس عقیدت ہے اس لحاظ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چوما ہے، اس لیے چومنا تو ہے۔ عقیدت اور محبت جو نبی نے ہمیں متعین کر کے دی، وہ حجر اسود تجھے چومنے کی حد تک ہے، استلام کی حد تک تو ہے، چھونے کی حد تک تو ہے، ہاتھ رکھ کے تو چومنا ہے، لاٹھی رکھ کے تو چومنا ہے، اگر نہیں تو محض دور سے اشارہ کر کے چلے جانا ہے، پھر دوبارہ اپنے ہاتھ کو بھی چومنا نہیں، محض اس حد تک کہ چومنا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر نفع اور نقصان کا اختیار بھی حجر اسود کے پاس نہیں ہے۔ اب کوئی سخی سرور سے آتا ہے تو کوئی وہاں سے مڑکے تو کوڑیاں لے کے آتا ہے، کوئی وہاں سے عقیق و فیروزے لے کے آتا ہے، کوئی کربلا جاتا ہے، کوئی نجف اشرف جاتا ہے، کوئی بغداد جاتا ہے، کوئی سیمن جاتا ہے، کوئی پاک پتن جاتا ہے، کوئی کوٹ مٹھن جاتا ہے، کوئی جہاں بھی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وہاں سے چیز لے کر آتا ہے کہ جناب بڑی مقدس ہے، بڑی برکت والی ہے، نفع والی ہے۔ جناب جب سے یہ میں نے پتھر پہنا ہے میرے تو جناب حالات ہی درست ہو گئے ہیں، جب سے میں نے یہ یاقوت پہنا ہے میرے تو حالات ہی درست ہو گئے ہیں، اور جب سے میں نے یہ عقیق پتھر پہنا ہے یہ پتہ نہیں اس میں کوئی داغ ہے، اس میں کوئی نشان ہے، پتہ نہیں، تب سے میرے حالات مشکل ہیں۔ لہٰذا اللہ اکبر، اور میرے بھائیوں ان پتھروں کے اختیار کے اندر نفع اور نقصان نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور اسی بیت اللہ میں بھی لگے ہوئے اس حجر اسود کو چومنا ہے، اس حجر اسود کے علاوہ کسی اور جگہ کو بولو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کافی عرصہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور سے گئے ہوئے تھے، فتوحات مختلف اسلامی ممالک فتح کیے، کافی عرصے کے بعد جب واپس آ گئے، جب حضرت حسن کے ساتھ صلح ہو گئی تو پھر آئے نا اتنے عرصے کے بعد حجر اسود کو بوسہ لیا، حجر اسود کو بوسہ لینے کے بعد اگلے کونے پہ آئے تو اس کا بوسہ لینے لگے، اس سے اگلے پہ آئے اس کا بوسہ لینے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، فرمایا معاویہ یہ کیا کر رہا تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما من البیت شیء مہجور، یہ سارا کعبہ ہے، قبلہ ہے، بیت اللہ ہے،
اس کا کوئی ایک پتھر بھی چھوڑنے کے لائق نہیں ہے. یہ تو سارے کا سارا ہی مل کے کعبہ ہے، قبلہ ہے. ہماری نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، مردوں کو اس طرف منہ کر کے سلانا ہے، جانور ذبح کرنا ہے اس کی طرف منہ کر کے، اور یہ ہمارا کعبہ اور قبلہ ہے. ہم آتے ہیں طواف سارے کا کرتے ہیں، اور حج میں یہ طواف رکن ہے، عمرہ بھی شامل ہے. یہ سب کچھ کے باوجود اللہ اکبر میں تو اس لیے چوم رہا ہوں، یہ اس کا ایک ایک پتھر چومنے کے قابل ہے. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا معاویہ انی طفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی رسول اللہ کے ساتھ اس گھر کا طواف کیا تھا تو ما قبل الا حجرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حجر اسود کے کسی اور جگہ کا بوسہ نہیں لیا. تم کیوں بوسہ لے؟ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی نہیں کہا بس یہ میری عقیدت ہے. نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوائے حجر اسود کے کوئی اور جگہ اس بیت اللہ کی نہیں چومی، اس مکہ کی اس کعبے کی نہیں چومی، تو پھر مجھے بھی چومنے کی اجازت نہیں ہے. کہ عقیدت ہو بھی صحیح تو عقیدے کے تحت رکھنی ہے، عقیدت کی وجہ سے عقیدے کو خراب نہیں کرنی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ایک آنے والا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی اس میں کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے اللہ کے ساتھ مجھے برابر بنا دیا کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں؟ نہیں، قل ما شاء اللہ ثم ما شئت، کہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، اللہ کے چاہ لینے کے بعد اس کی چاہت سے جو آپ چاہیں، یہ ہے عقیدہ. مگر اس نے جو بات کہی تھی وہ عقیدت کی تھی، اور وہ ایسی عقیدت تھی جس کی وجہ سے عقیدہ خراب ہو رہا تھا. مگر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عقیدت کی اجازت نہیں دی. جو دین کے شرعی احکام ہیں ان کو اپنی جگہ رکھنا ہے، جو محبت اور اس انداز کے معاملات ہیں عزت اور احترام کے، وہ اپنی جگہ. اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ بولنا ہے. ان کو ہم نے ولی اللہ سمجھنا ہے، اللہ نہیں سمجھنا. صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت، یہ ہر محبت اور عقیدت ایسا نہ ہونا کہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کا ہی انکار. کیا خیال؟ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کا ہی انکار اور خیال کرنا. اللہ اولیاء اللہ کا مقام ہے، عظمت ہے، مگر یہ نہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے پتہ چلا حدیبیہ کے مقام پر وہ جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. وہ درخت جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی. یہ کوئی معمولی بیعت نہیں تھی، معمولی بیعت نہیں. نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابی کا ہاتھ، و ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے ہاتھ کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ اللہ. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور ایسی کہ عالم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے میں وہ جانتا. اور اللہ نے وہیں پر اسی بیعت کے نتیجے میں اصابہم فتحا قریبا. اور یہ بات بھی کوئی تھوڑی تو نہیں تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب اس جگہ پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، اس درخت کے نیچے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا. لوگ آتے ہیں نا حج اور عمرہ کرنے کے لیے،
کچھ لوگ آتے ہیں حدیبیہ کو دیکھنے کے لیے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ معاہدہ صلح لکھی تھی، صلح نامہ لکھا گیا حدیبیہ کے مقام کو اور میدان کو دیکھنے کے لیے۔ وہاں ایک کنواں بھی موجود، جب صحابہ آئے تھے تو تھوڑا سا پانی تھا اور لیا جتنا تھا استعمال ختم ہو گیا، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا اللہ کے رسول ابھی تو بہت سے پیاسے بھی ہیں، وضو وغیرہ بھی کرنا ہے، پھر یہاں سے نہاد ہو کر آگے مزید عمرے کو ادا کرنے کے لیے بھی جانا ہے ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا لعاب مبارک نکال کر اس کنویں میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالی اس خشک کنویں سے پانی جاری فرمایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم بھی گئے ہیں اس جگہ پہ، دیکھا ہے تو وہ ایک کنواں نہیں ہے، 4-5 ہیں، 4۔ اب ظاہر ہے کہ پانچوں کے پانچوں کنویں میں 4 کنویں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب نہیں ڈالا تھا۔ اب کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں سے وہ کون سا، جو زیارت کرانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے حاجی بیر تفلا، حاجی بیر تفلا، یہ وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا تھا، یہ وہ ہے، کوئی وہ بتاتا ہے، کوئی وہ بتاتا ہے، کسی کو معلوم۔ ہاں بات ہو رہی تھی وہ درخت، کچھ لوگ آتے تھے یار یہ بڑا برکت والا درخت ہے، تبرک والا درخت ہے، مقدس درخت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آرام کیا، صحابہ سے بیعت لی، اللہ نے جبرائیل کو اس مقام پہ آیتیں دے کر نازل کیا، اللہ نے اپنی رضا کا فیصلہ نازل کیا، ان کے دلوں کا امتحان لے کر اللہ نے انہیں فتح کی بشارت اور خوشخبری یہاں پر عطا کی، لہٰذا یہ بڑا مقدس اور برکت والا درخت ہے۔ جی کچھ آتے وہاں نمازیں شروع کر دیتے، کوئی آتے وہاں جناب کچھ سے چلو بھی ٹھیک ہے بھائی واجب برکت، ابھی یہ ابتدائی کام تھا، بس اتنا ہی ہے، ابھی دھاگے شاگے بنتے تھے، یہ اتنا زیادہ شروع نہیں۔ پتہ چلا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اب عقیدت کی حد تک کہ وہ درخت ایک مقدس درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں آ گیا، اللہ نے اپنی رضا نازل کی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی رہا، صحابہ کی زندگی میں بھی رہا، خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی رہا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک کبھی کسی ایک صحابی رسول نے اس نیت سے، اس مقصد سے اس کا سفر نہیں کیا تھا، اب لوگ اس نیت سے سفر کر کے باقاعدہ طور پر جانے لگ گئے تھے اس درخت کے لیے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یاد تھی کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کے سوائے 3 مسجدوں کے کسی اور مسجد یا کسی اور جگہ کی طرف ثواب کی نیت سے اور ارادے سے اونٹ کچاوے سواریاں بک کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کچھ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے تھے یہ اللہ کی رضا والا درخت ہے، شاید ہم سے بھی رب راضی ہے، وہاں اس انداز کی چیزیں ابھی شروع ہی ہونے والی تھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علم میں آ گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جا کر اس درخت کو جڑوں سے ہی کاٹ، کہ یہ درخت اب عقیدے میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہے، اس کے ساتھ عقیدے کو برباد کر رہی ہے، تو ایسا درخت زندہ باقی رہنا نہیں چاہیے۔ ادھر قصور کے علاقے میں ٹالی تھی نا کہ بابے جی جو اس کو توڑے گا جناب اس کی تو ٹانگیں ہی ٹوٹ جاتی جی، پھر وہابیوں نے توڑا یا نہیں، وہاں چیلنج کر کے وہابیوں نے ٹالی کاٹ ڈالی، پھر پچا کر دی، ٹالی کاٹ جی۔ ہم نے کہا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ جو درخت شرک کی بنیاد بنتا ہو اس کو کیا کرو، کاٹ۔ اللہ 1987 88 89 میں چوٹی زرین میں رہا ہوں، چوٹی زرین سے آگے قصبہ ہے نا تالپور، اس کے مشرق کی جانب قبرستان ہے، وہاں پر بھی ماشاءاللہ درس کے لیے جانا تھا، راستہ قبرستان، اب جنوب سے آنا ہے، شمال کی طرف جانا ہے، جال کا ایک درخت ہے اتنا ٹیڑھا ہے کہ اس کے نیچے سے جب گزرنا ہے، گزرتے ہوئے سیدھے قبر ہے پیر کی، اس کو سجدہ ہو۔ مولانا عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے،
کہا کہ یہ تو ہم ایسے اگر یوں جھک بھی جاتے ہیں تو سامنے ہم نے یہاں سے نہیں گزرنا، کوئی اور راستہ نہیں، ہر طرف پانی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ کلہاڑی لے آؤ، ہم اس کو کاٹیں گے۔ کہا یہاں کوئی مسواک توڑ لے تو اس کی باہر تو ٹوٹ لیے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو اس کا لڑا گرا ہوا تھا نیچے جھکا ہوا تھا، اس کو اللہ کے فضل سے کاٹا۔ کاٹنے کے بعد جب ہم درس والی جگہ پہ گئے، گندے آ کر دیکھ وہاں ٹھیک ہے صحیح سالے میں چھٹی بھرنی کرنی ایک دن یار شاید ساری الحمدللہ۔ عقیدت اپنی جگہ پر، مگر عقیدے کے اوپر آنچ نہیں آنی۔ اور آج جو دنیا کے اندر شرک ہو رہا ہے نا، یہ عقیدت حد سے بڑھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ، کسی پیر اور بزرگ کے ساتھ عقیدت اس حد تک سجدے کیے جا رہے ہیں۔ چوما چاٹنا تو ایک طرف رہا، بر ملا طور پر سجدے کیے جا رہے ہیں، درباروں پر، قبروں پر، مزاروں پر۔ کوئی کہاں سجدے کر رہا ہے، کوئی کہاں سجدے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ۔ وہ ہدہد گیا تھا جی ملک سبا کے ملک میں، یمن میں، اس نے دیکھا تھا کہ یا کیا کرتے ہیں، یسجدون للشمس۔ جی اس بیچارے ہدہد نے بھی تعجب کا اظہار کیا تھا، اللہ یسجد للہ، جی یہ اس اللہ کو سجدے کیوں نہیں کرتے، خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا۔ یہ اس کو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ واعبدوا۔ سورج کو، چاند کو، مخلوق میں سے کسی کو بھی سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالی۔ عقیدہ اپنی جگہ پہ، ان قتلت او قتلت، اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، کبھی بھی عقیدے کے اوپر آنچ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کے ملائکہ اور فرشتے آیا کرتے ہیں، برکتوں کی دعا لے کر، خیر کی دعا دے کر، سلامتی کی دعا لے کر۔ ڈٹ کے تو دیکھ، ہم بھی بذات خود برادری دی پل خانی ہے، کیا کروں، مجبوری ہے جی۔ وہاں پر جو کچھ بھی آ کر ایک چونٹے سے ظاہر پاسے بیٹھے رہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے عقیدے والی نعمت، عقیدے والی دولت مشکل سے ملا کرتی ہے۔ کائنات کی ہر دولت بن مانگے رب دے دیتا ہے، مگر ہدایت اور ایمان اور توحید والی نعمت، عقیدہ توحید والی نعمت ایسے نہیں ملا کرتی۔ جس کو مل جاتی ہے اسی کو اس کی قدر ہے، اس کی پہچان ہے۔ فرعون کے گھر میں ہے، جب توحید کی سمجھ آ گئی، لکڑی کے پھٹے پہ لٹا کے فرعون ہاتھوں میں پیروں میں میخے مروا کے کوڑے بھی مروا رہا ہے۔ ظلم و ستم تو برداشت کر لیا، مگر اگر اللہ کی توحید کے اوپر آنچ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب سے دعا کر رہی ہے، اللہ مجھے فرعون کے محل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جنت میں بس اپنے پاس مجھے چھوٹا سا گھر رکھا۔ اور اللہ نے عطا بھی کر دیا۔ نبی معراج کی رات جب گئے، جنت دکھائی گئی تو جنت میں فرمایا میں نے وہ محل دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے سمیہ کے لیے بنایا۔ پھر ڈٹ جاتا ہے انسان جب توحید کی لذت اور مٹھاس، عقیدے کی اہمیت انسان کے دل میں اجاگر ہو تو ڈٹ جاتا ہے۔ دہکتے ہوئے انگارے، مکہ کی دوپہر کی گرمی ہے، اوپر بھاری بھرکم گرم پتھر رکھ دیے جاتے ہیں۔ بلال ایک دفعہ بس انکار کر دو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، بلال دہکتے ہوئے انگاروں پر، مکہ کی گرمی میں، اوپر پتھر ہے، عقیدے کے اوپر آنچ، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے والوں نے کہا تھا، صحابی کو جب پھانسی دی جا رہی تھی، ایک دفعہ تو بول دو، کہا یہ تو میری ایک جان ہے، اگر ہر جوڑ میری جان بن جائے اور 1000 جانیں بھی ہوں نا، مگر میں اپنے محمد الرسول اللہ کے بارے میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی غلط نہیں بولوں۔
عقیدے پہ آنچ نہیں آنے، سولی پہ چڑھا دیا گیا، پھانسی گوارا کر لی، زلیخا کو کہا گیا کمزور سی خاتون ہے، عورت ہے، مگر عقیدے کی قیمت وہ جانتی تھی۔ ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی جاتی ہے، دوسرے کے ساتھ باندھی جاتی ہے، ایک اونٹ کو ادھر دوڑایا جاتا ہے، ایک کو ادھر درمیان میں تلوار مار کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ گوارا کر لیا، مگر عقیدہ توحید کے اوپر آنچ۔ ہم اسی بات کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم موحد ہیں۔ پھر کوئی چھوٹی موٹی بات بھی ہو جائے تو کہیں نہ کہیں تویز اور دم لینے کے لیے بھی پہنچے۔ چلو دم کی تو کچھ گنجائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نفع نقصان کا مالک وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ کوئی جن ہو، کوئی بھوت ہو، کوئی پری ہو، کوئی کالا ہو، کوئی چٹا ہو، کوئی تویز، کوئی مڑکا، کوئی اس انداز کی چیز، جب تک رب نہ چاہے تو کوئی نقصان۔ اور نماز پڑھتے ہو، نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہو تو کہتے ہو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس سے تو روک لے کوئی دے سکتا نہیں، جس کو تو دینے پہ آ جائے تو کوئی روک سکتا۔ اور اب کیا کہتے ہیں فلاں کا کاروبار سے سارا پاتری اور سے رشتے بدھیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب وہ کہتے ہیں نا تیرے جندرے جو بند ہیں، جی اللہ اکبر، جو دل کے تالے ہیں نا ان کو کھولو عقیدہ توحید کے ساتھ۔ عقیدہ توحید کی قدر پوچھنی ہے صحابہ کرام سے۔ گھر بار چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، ساکو تا نیاز دی پلیٹ آ بجے جی کیا کروں، ناراض تھی، رشتے ریتی کتی بیٹھے ہیں ان کو۔ مومن موحد اہل توحید اہل حدیث کی بیٹی ایک بدعتی کے گھر 11ویں پکا رہی ہوتی ہے، گناہگار وہ ہوگی یا یہ باپ ہوگا؟ بولو۔ شیعہ گھر میں بیٹھی ہے، اہل توحید کی بیٹی، کیا ہے سی اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، خون ہیں، اور رشتوں کی بنیاد خون کو، برادری کو نہ بناؤ، توحید کو بناؤ، عقیدہ توحید کو بناؤ، کلمہ توحید کو بناؤ، نبی کی نبوت کو بناؤ، محمد ختم نبوت کو بناؤ۔ دیکھو اللہ کیسے برکتیں عطا کرتا ہے۔ بہرحال مذہبی اعتبار سے جتنے بھی تقدسات ہیں، جتنے بھی مقدس چیزیں ہیں، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت شرعی لحاظ سے جس حد تک جائز ہے اسی حد تک بس۔ عقیدت میں اتنا آگے نہیں بڑھ جانا ہے کہ جس کی وجہ سے عقیدہ بھی برباد ہو جائے۔ عقیدے کی حفاظت جان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ عقیدے کی حفاظت، توحید کی حفاظت، ایمان کی حفاظت جان سے بھی کیا ہے؟ بولو۔ جان بھی جان تب ہے جب ایمان ہے، جب ہدایت ہے، جب توحید ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس جان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مردار لاش ہے، مردار لاش، اس کی بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح انداز میں عقیدہ توحید سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کیا شرک اور اہل تشیع عقیدہ رکھنے والے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ اسی شرک والے عقیدے کے اوپر فوت ہو کر چلے جائیں تو پھر ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم نے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں ہے، اہل ایمان کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، جتنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب وہ شرک کی حالت میں مر کر چلے گئے ہیں پھر ان کے لیے رحمت اور مغفرت اور بخشش کی دعا نہیں۔ جزاکم اللہ۔